بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروری شمارہ 2026، صفحہ نمبر 15۔ زندگی کیسے بدلی؟ شیخ الوظائف کی محافل سننے سے لاکھوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک مضمون شائع ہوا ہے اور آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ روح پرور منظر نے زندگی بدل دی۔ فلمی معاشقے موسیقی کا شیدائی۔ یہ کہانی سچی اور اصل ہے۔ تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ اور آپ کی نسلوں کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ آپ سے نسبت سے پہلے میں شیطانی راستوں پر چل رہا تھا۔ میرے دن رات گناہوں اور مختلف عیبوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ موبائل اور انٹرنیٹ کی غلاظتیں، مسلسل موسیقی سننا، فلمیں دیکھنا اور نامحرم لڑکیوں سے دوستی کرنا عام تھا۔ اس کے علاوہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، سارا دن وقت ضائع کرنا مشغلہ بن چکا تھا۔ ہر وقت گنگناتے رہنا، نہ صرف خود گانے سنتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتا اور سناتا۔ ہر نیا آنے والا گانا مجھے یاد ہوتا۔ موبائل اور انٹرنیٹ کی غلاظتوں میں مگن رہتا۔ عمر کے ساتھ ساتھ گناہ اور عیب بھی بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جوانی کے ایسے روگوں میں مبتلا ہو چکا تھا کہ جن سے نجات پانا ناممکن ہو چکا تھا۔ نماز کی پابندی نہیں تھی اور قرآن کی تلاوت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ غرض یہ کہ میرے دن رات رب کی نافرمانی میں گزر رہے تھے۔ گناہوں میں مبتلا ہونے سے مجھے وقتی لذت ملتی تھی، مگر جب کچھ فرصت کے لمحات ملتے، الجھن کا شکار رہتا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے اندر سے ملامت کرتا کہ تو غلط راستے پر ہے۔ میں جس سکون کی تلاش میں تھا وہ اس غفلت کی زندگی سے حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ نفسانی خواہشات پوری کرنے کے باوجود بھی دل خالی خالی سا لگتا، جیسے کوئی خلا ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان گناہوں بھری زندگی سے اکتا گیا۔ ان وقتی لذتوں سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر استقامت نہیں مل رہی تھی۔ گناہوں کی نحوستوں نے ناکارہ کر دیا۔ بعض اوقات کسی عالم دین کا کوئی اصلاحی بیان سن لیتا تو وقتی طور پر اپنے گناہوں سے مجھے گھن آنے لگتی، مگر گناہوں کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ کوشش کے باوجود بھی اس دلدل سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ میری توبہ بھی عارضی ہوتی۔ 1 سے 2 دن بڑی مشکل سے خود کو ان غفلتوں سے دور رکھنے کی ناممکن کوشش کرتا اور ناکام ہو کر پھر برائی میں مبتلا ہو جاتا، جس کا میری صحت پر بہت برا اثر پڑا اور میں بیمار رہنے لگا۔ میرا معدہ خراب ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی ادویات سے بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ روح تو پہلے ہی بیمار تھی، جسمانی طور پر بھی بیماریوں نے آ گھیرا تھا۔ روح پرور منظر۔ محترم حکیم صاحب، میرے گھر والوں کی آپ سے نسبت تھی۔ وہ میری اس حالت پر بہت پریشان تھے، علاج کروا کر تھک چکے تھے۔ انہی کے اصرار پر تسبیح خانے حاضر ہوا۔ یہاں کا روح پرور منظر دیکھ کر طبیعت میں جو سکون محسوس ہوا وہ پہلے کبھی نہ تھا۔ یہاں رہ کر اعمال اور وظائف کیے، گھر جا کر بھی کوشش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ وقت روحانی اعمال کروں۔ ان کا سب سے پہلا جو جسمانی طور پر فائدہ ہوا وہ یہ کہ میری صحت دن بدن بہتر ہوتی چلی گئی۔ پھر گناہوں سے دوری ہونے لگی اور وہی وقت جو لا یعنیوں میں گزرتا تھا عبادت اور نیک اعمال میں لگنے لگا۔ آپ اور تسبیح خانے کے بارے میں دل میں محبت بڑھتی گئی۔ اسی کی برکت سے میں نے غلط راہوں سے نجات حاصل کی۔ موسیقی، نامحرموں کی دوستی، نفسانی خواہشات، رب کی نافرمانی، غصہ، عدم برداشت، دنیا کی طلب اور بے شمار گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شیخ الوظائف کی نسبت اور تسبیح خانے سے تعلق کے بعد جو زبان ہر وقت گانے گاتی، کان موسیقی سننے کو بیتاب رہتے تھے، اب ذکر الہی اور آپ کے بتائے وظائف، درود شریف بالخصوص اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی سے تر رہتی ہے۔ کلام الہی کی آواز کانوں میں رس گھولتی رہتی ہے۔ دل جس سکون کا متلاشی تھا وہ مل گیا۔ اس خلا کو اللہ پاک نے پر کر دیا۔ بھٹک چکا تھا، اللہ نے آپ کی نسبت سے مجھے صراط مستقیم پر چلا دیا۔
زندگی گزارنے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔